الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، میں نے آپ کو بتایا، عرض کیا کہ عرب لوگوں کا یہ اسلوب رہا کہ الم ترا اسی کو کہتے کہ جس کے نگاہوں کے سامنے سے یہ واقعہ گزر چکا ہو، بلکہ غالباً اردو میں اس طرح کا انداز ہے کہ کسی کو اگر یہ بات کہنی ہو، سمجھانی ہو، تو اس طرح کہتے ہیں فلاں کو تم نے دیکھا نہیں اس نے کیا کیا، تو کہتا ہاں میں تو تھا نا ادھر، میں نے دیکھا۔ تو وہ بات کو زور دینے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال مفسرین نے پیدا کیا کہ جب حضور کے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ جو ہے الم ترا سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہزاروں سال قبل واقعہ ہے۔ مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا کہ بات یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ماضی کو مستقبل بنانے پر قادر ہے، حال بنانے پر قادر ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے اعتراض کیا تو بیت المقدس جبریل امین اٹھا کر حضور کے سامنے لے آئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اگلے پچھلے تمام واقعات دکھا دیے۔ الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور کہنے لگا آپ کا رب کون ہے؟ میں آپ کا رب ہوں۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تو وہ غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی، میرا وہ رب ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ اس نے کہا آپ کا رب کون ہے؟ میں آپ کا رب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امید، نمرود بولا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ دو قیدی تھے، ایک پر سزائے موت ثابت ہو چکی تھی اور اسے سزائے موت ملنے والی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ قیدی تھا اس کو قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو زندہ ہونے والا تھا، زندہ رہنے والا تھا، اس کو میں نے مار دیا۔ اب یہ بڑی نادانی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص کو اس نے آزاد کیا یہ تو پہلے سے زندہ تھا، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھا، تو مردہ کو زندہ کرنے میں تو اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے۔ اور دوسری بات، جس کے متعلق یہ کہا کہ جناب والا میں نے اس زندہ کو موت دے دی اور جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، تو بات یہی ہے یہ تو ظاہری اسباب ہیں، حقیقت میں موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور رب العالمین زندگی دینا نہ چاہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کے جو معجزات اور کرامتیں ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اس کے بارے میں بھی عقیدہ یہی ہے بإذن اللہ، حقیقی طور پر زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ نمرود بات کو سمجھا نہیں ہے، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس سے آسان بات سمجھائی۔ فإن اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس بے شک اللہ تعالی یأتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اگر خدا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو مغرب سے اسے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، پس کافر کے ہوش اڑ گئے، وہ لاجواب ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود پھر بھی ہدایت پذیر نہ ہوا، مچھر نے حملہ کیا اور 400 سال تک مفسرین فرماتے ہیں مچھر اس کے دماغ میں بیٹھا رہا۔ نمرود کی عمر 800 برس، 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کر دی اور اس نے انکار کر دیا تو مچھر آیا اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا اور اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اور مچھر 400 برس تک اس کے دماغ میں رہا۔ اتنے عرصے تک مچھر کا رہنا
یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہے. اور یہ مچھر جب اسے تنگ کرتا تو اسے بڑی شدید تکلیف ہوتی. اور آپ جانتے جب انسان بیمار ہوتا ہے اور علاج نہ ملے تو وہ ہر قسم کے علاج کے تجربات کرتا ہے. تو ایک دن جب اسے سر میں درد ہو رہا تھا تو اس نے کسی سے کہا کہ مجھے کوئی چیز سر پہ مارو. جب کسی نے مارا تو اسے سکون ملا. تو اس نے پھر ایک اپنے لیے خادم مقرر کیا کہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت جو ہے تختہ ہوتا، اور جب بھی مچھر تنگ کرتا، اسے تکلیف دیتا تو یہ اسے اشارہ کرتا، وہ تختے سے اس کی پٹائی کرتا تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان مفسرین نے بیان کیا، بڑا مستند قول ہے، لیکن حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کی عقل کیسی مان پڑ گئی تھی کہ اس کے پاس جو بھی آتا وہ اس کے سامنے پہلے سجدہ کرتا، پھر بات کرتا اور اسے خدا مانتے. ایک دن وہ خادم اس کے پاس نہیں تھا، کسی کام سے گیا ہوگا، تو بڑی شدید تکلیف ہوئی تو اس نے اس آنے والے سے کہا اپنا جوتا میرے سر پہ مارو. جب جوتا مارا گیا تو مچھر کافی دیر کے لیے بیٹھ گیا. تو اسے یہ تدبیر زیادہ سمجھ میں آئی. اب اس نے یہ قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی آئے تو پہلے اپنا جوتا میرے سر پر مارے پھر مجھے سجدہ کرے. 400 برس تک یہ لوگوں کے جوتے کھاتا رہا مگر کافر کو عقل نہ آئی. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب زور سے تختہ اس خادم نے لگا دیا غلطی میں اور اس کا سر پھٹ گیا. اس طرح یہ ذلیل اور رسوا ہو کر تباہ ہوا. او کالذی، یا جیسے ان کی مثال، مر علی قریۃ، جو ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور جب آپ بیت المقدس کی بستی میں آئے تو کافر بادشاہ نے بیت المقدس کی بستی کو اجاڑ دیا تھا. اس کا نام بخت نصر تھا، اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بیت المقدس سے اس نے باہر نکال دیا تھا. بستی کے مکانات وہ سارے گرے ہوئے تھے لیکن درخت موجود تھے، پھل تھے، ان پھلوں کا کھانے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ اب نہ جانے کتنے عرصے کے بعد یہ بستی دوبارہ قائم ہوگی. قال، عرض کی، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالی اس بستی کی ویرانی کے بعد اب کب اسے دوبارہ آباد فرمائے گا. اللہ کی قدرت پر یقین تو تھا مگر ظاہری اسباب کی بات ہے کہ اب ظاہری کیا سبب بنے گا کہ پوری بستی تباہ ہو گئی ہے. آپ نے یہ کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 برس کے لیے موت عطا فرمائی. مئۃ عام، عام سال کو کہتے ہیں. تو 100 برس تک آپ کو موت آ گئی. آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے، دراز گوش جسے ہم گدا کہتے ہیں، تو دراز گوش مبارک پر آپ سوار تھے. آپ نے وہ اپنے قریب درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کھجور تھی اور انگور کا رس تھا، وہ آپ نے رکھا اور درخت کے نیچے آپ سوئے اور 100 سال تک آپ سوتے رہے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اوجھل کر دیا. 100 سال تک کسی کو آپ نظر نہ آئے. 70 سال جب گزر گئے تو ایک مسلمان بادشاہ آیا اور اس نے اس شہر کو آباد کیا. جب 100 سال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو پورا شہر آباد ہو چکا تھا. ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا. قال، فرمایا، کم لبثت، کتنا عرصہ آپ ٹھہرے رہے. قال لبثت یوما او بعد یوم، آپ نے فرمایا ایک دن یا اس سے بھی کم. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی نہ تو جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں نہ بے خیالی میں ان کی زبان سے جھوٹ جاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرماتا ہے. اب جب یہ 100 سال تک رہے ہیں تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، وہ جس کے لیے چاہے وقت کو طویل کر دے اور جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے. تو یہ وقت ان کے لیے 100 برس تھا. کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اور یہ وقت ایک دن بلکہ اس سے بھی کم تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے. یعنی آپ کا لباس، آپ کی داڑھی شریف، اس میں مٹی تک نہیں لگی تھی اور آپ کا جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ بھی صحیح و سلامت تھی. قال،
ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ آپ 100 برس رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے. فانظر، پس دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کو، و شرابک، اور اپنے پینے کی چیز کو، لم یتسنى، اس میں بو تک نہیں آئی. یہ آپ کے قول کی تصدیق ہے کہ آپ ایک دن یا اس سے کم رہے ہیں. آپ نے سچ کہا. دیکھ لیجئے اس کھانے پر کہ نہ اس میں بو آئی ہے نہ اس کا ذائقہ چینج ہوا ہے، ایسے کیسا موجود ہے. مٹی کے ذرات بھی اس میں نہیں گرے. نہ جانے کتنی بارشیں آئی ہوں گی، کتنے طوفان چلے ہوں گے. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ اس لیے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وانظر الی العظام، آپ ہڈیوں کی طرف دیکھیں کہ گدھا جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھی. تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ دنیا کو 100 سال گزر گئے. آپ ان ہڈیوں کو دیکھیں. کیف ننشزھا، کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا تو ہڈیاں اٹھیں، اور جو ہڈیاں گل کر فنا ہو گئی تھیں وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئیں، اور آپ کے سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا تھا. ثم نکسوہا لحما، پھر دیکھیں ہم کیسے اس پر گوشت جو ہے چڑھاتے ہیں. پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھنا شروع ہوا، اور یہ گدھا جو ہے زندہ ہو گیا اللہ کی قدرت سے، اور اپنی بولی بولنے لگا. فلما تبین لہ، پس جب یہ معاملہ ان کے لیے ظاہر ہوا، قال اعلم، عرض کی میں تو پہلے ہی سے جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ربی ارینی، اے پروردگار تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے ساحل پر تھے. اس سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ تھیں. آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لاش سمندر کے ساحل پر پڑی ہے اور درندے اسے کھا رہے ہیں. پھر درندے روانہ ہوئے تو پرندے اترے اور انہوں نے نوچنا شروع کیا. پھر جب شام ہوئی تو پانی آ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ساحل سمندر پر شام کے وقت پانی تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے، اور وہ لاش جب پانی میں ڈوب گئی تو مچھلیوں کی کثرت تھی اس سمندر میں، تو مچھلیاں اس لاش کو کھانے لگیں. آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اس لاش کے کچھ ذرات پرندوں کے پیٹ میں ہیں، کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ درندوں کے پیٹ میں. اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ تمام ذرات اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت جمع فرما دے گا. لیکن مجھے اس بات کا علم تو ہے، میں اگر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہ دیکھنے کی آپ کو خواہش پیدا ہوئی. یہاں یہ مراد ہے. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ انہیں یقین ہے. یہ واقعہ تا قیامت لوگوں کے سامنے جب بھی پیش کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی وضاحت ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا. اس کی حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی. قال بلا، عرض کی ہاں کیوں نہیں، یقین تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں. مراد یہ ہے کہ جس بات کا علم ہے اسے آنکھوں سے دیکھنے میں اور زیادہ اطمینان اور سکون ہے، اور زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا. آپ کو ولی کی کرامت پر یقین تو ہے، لیکن اگر ولی کی کرامت آنکھوں سے دیکھ لی جائے تو اور مزید جو ہے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، تو آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا ظہور دیکھیں گے اور اللہ کی قدرت پر یقین مضبوط ہوگا. قال، فرمایا فخذ، آپ لیجئے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لیجئے، فصرہن الیک، پھر اسے آپ اپنے آپ سے مانوس کر لیں، یعنی اس کی پرورش کریں. مفسرین فرماتے ہیں کبوتر، کوا، مور اور مرغ، یہ 4 پرندے آپ نے لیے. فصرہن الیک اس لیے فرمایا گیا کہ آپ جب کسی پرندے یا جانور کی پرورش کرتے ہیں اور چند دن آپ اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو شکل یاد رہ جاتی ہے. اب پرندوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنے پرندے کو پہچان لیتا ہے. تو یہ آپ کو اس لیے کیا گیا تاکہ جب یہ پرندے دوبارہ پیدا ہوں تو آپ انہیں دیکھ کر مزید
آپ برکتیں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مزید آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے ذبح کیے تھے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان پرندوں کا قیمہ کیجئے اور ایک ایک جز، جبل کے معنی پہاڑوں پر بکھیر دیجئے. آپ نے ان پرندوں کو کاٹا، ذبح کیا، قیمہ کیا اور ان کا تمام قیمہ مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر آپ نے ڈال دیا. لیکن سر آپ کو حکم یہ تھا کہ سر جو ہے یہ اپنے پاس رکھنا ہے، تو ہر پرندے کا سر آپ کے پاس تھا. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ ان پرندوں کو پکاریں، یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ، اور مزید جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. آپ نے آواز دی، یا ایھا الدیک، اے مرغے، یا ایھا الغراب، اے کوے. یعنی آپ نے گویا کہ اس طرح پرندوں کو پکارا، اے کر کے پکارا، اے مرغے، اے کوے. اور آپ کا یہ پکارنا تھا کہ چاروں طرف سے گوشت کا قیمہ اڑنے لگا، چاروں طرف سے قیمہ اڑنے لگا. مفسرین فرماتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہواؤں میں قیمہ مل رہا ہے، اور ملنے کے بعد اللہ کی شان، ہر پرندے کا قیمہ جدا ہو گیا. اور پھر ایک پرندہ ہے تو اس کے پر کا قیمہ بھی ہے، ٹانگ کا قیمہ بھی ہے، تو ہر پرندے کا قیمہ جدا ہو کر، پروں اور ٹانگوں کا قیمہ جدا ہو کر ہوا کے اندر ہی پورا پرندہ تیار ہو گیا. اور یہ نیچے آئے اور یہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے، لیکن سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، تو ان کی گردنیں بغیر سروں کے تھی. اللہ کی قدرت پر قربان جائیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ پرندے آئے اور انہوں نے اپنی گردنیں اپنے سروں سے ملائی، اللہ کی قدرت سے سر جڑ گئے اور وہ پرندے اپنی بولیاں بولنے لگے. ان تینوں واقعات میں جو عبرت ہے وہ عبرت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھا جائے، اور خصوصاً اس بات کا درس بھی ہے کہ جو رب پرندوں کو قیمہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اے لوگوں یہ جان لو کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب تم مر کر قبر میں چلے جاؤ گے اور ہڈیاں اگر گل سڑ بھی گئی، مٹی مٹی ہو گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کل بروز قیامت زندہ فرمائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہ نیکی ضائع نہیں جائے گی، گناہ بلایا نہیں جائے گا، جزا دینے والا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اعمل ما شئت کما تدین تدان، تو جو بھی کر لے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کا تصور کرے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لے. جب مرنے کا وقت نہیں معلوم تو ابھی اور اسی وقت توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے، اور رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے.